الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو دھوکے سقوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میں ہوں کریم اعظم چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں علامہ اعظم چشتی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، آج ہم 10ویں قسط میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکے کیسے تشریف لائے، اور جب مکے تشریف لائے تو وہاں کا کیا منظر تھا۔ جو ہی آپ مکہ کی سرزمین میں آپ داخل ہوئے تو آپ نے یہ آیت پڑھی وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر چلائے گا۔ یہ وہ آیت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سپاہی کو مار کر مدین کی طرف چلے تو آپ نے یہ دعا مانگی تھی کہ میں اپنا چہرہ جو ہے اللہ کی طرف کرتا ہوں اور امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے گا اور سیدھی راہ پہ کھڑا کر دے گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں صرف دین بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ کے مکے آیا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ شرارت نہ ہو، لڑائی نہ ہو، اور میری یزید تک کسی نہ کسی طریقے پہنچ ہو جائے، تو میں اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کروں کہ میں آپ کی بیعت کیوں نہیں کر رہا، یا جو بھی میں آپ کو بتاؤں، جو شرطیں میں آپ کو لکھ کر دوں تو آپ جو ہے وہ اس پہ عمل کریں تو پھر میں بیعت کروں گا۔ امام علی مقام کے دل میں کیا تھا کہ آپ بیعت کیوں نہیں فرما رہے تھے؟ کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ ان کے والد نے حضرت امیر معاویہ نے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ یعنی میرے بھائی کے ساتھ جو وعدہ کیا کہ میں جب بزرگ ہو جاؤں گا یا سمجھوں گا کہ اب میں خلافت چلانے کے، خلافت تو تھی ہی نہیں، وہ حکومت میں بدل گئی تھی، اور پہلی دفعہ یہ اسلام میں ظلم ہوا کہ خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا گیا، خلافت کو خلافت نہ رہنے دیا گیا۔ یوں سمجھو کہ قرآن کے نظام کو پہلی دفعہ اگر کسی نے بگاڑا یا پہلی دفعہ قرآن کے نظام کے خلاف اگر کوئی کسی نے قدم اٹھایا تو وہ امیر معاویہ تھے۔ انہوں نے پہلی دفعہ یہ ملوکیت، حالانکہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ جب امام حسن مجتبیٰ موجود تھے، امام حسین موجود تھے، تو پھر ضرورت کیا تھی؟ ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک اپنی ڈھڑائی کہہ لو یا بنو امیہ والوں کی سمجھ لو کہ اپنی بادشاہ کہہ لو یا بے وقوفی کہہ لو یا اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی جو انہوں نے جسارت کی، تو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا جو آپس میں اتفاق تھا، اتحاد تھا، جو یگانگت تھی، اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ کوئی ایسا اقدام نہیں ہے کہ اس کو اپریشیٹ کریں یا اس کو ہم کہیں کہ بہت اچھا کیا، یا جس طرح جاہل پاگل دے پتر نے میں تے کہاں گا جو صبح و شام رب اللسان ہے، وہ اللہ دے بندے اکھاں کھول کے دے دیکھو وہ کی پیا کردا ہے۔ وہی کام صدیق اکبر نے نہیں کیا، سیدنا عمر فاروق نے نہیں کیا، سیدنا عثمان غنی نے نہیں کیا، ان سے زیادہ مقام ہے امیر معاویہ کا۔ بے شک ہم ادب سے نام لیتے ہیں، لیکن کچھ جو اللہ ایسے بھی ہیں میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ پوری دنیا میں پورے ورلڈ میں جاتی ہے یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں، لیکن آپ کو اشارتاً کنایتاً سمجھ آ جائے گی کہ پاگل دے پتر نے وہ لوگ جڑے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور امام علی مقام انہوں نے مقابلہ کرتے ہیں بنو امیہ دا۔ بنو امیہ دے سارے خاندان دے لوگ مل کے بھی امام حسن امام حسین دے مبارک نک دے وال دے برابر ہی نہیں ہے، لیکن آج وہ ان کے عرس منا رہے ہیں، ان کے جلوس نکال رہے ہیں، ان کے ٹھیک ہے آپ کرو، ایسا منع نہیں کرتے، لیکن بڑھا چڑھا کے کیوں کرتے ہو؟ حقیقت تو کبھی آپ نے پڑھی نہیں، نہ آپ نے تبری پڑھی ہے، نہ آپ نے طریق فرشتہ پڑھی ہے، نہ آپ نے جلاء العیون پڑھی ہے، کیا پڑھا ہے؟ بس ایسے ہی جھوٹ کے من گڑت قصے جھوٹے موٹے سنا کے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں، پیسے بٹور رہے ہیں، اور لوگ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، واہ اللہ صاحب واہ۔ کیا حضرت صاحب نے بتایا آپ کو؟ کیا سنا ہے آپ نے؟ واہ حضرت صاحب واہ، کمال کر، کیا کمال کر دیا؟ دو چار نعتیں پکا لینے سے، دو چار شعر سنا لینے سے علم آ جاتا ہے عوام کو۔ یہی پچھلے
40-50 سال سے بے وقوف بناتے چلے آ رہے ہیں، حقیقت سے بالکل دور رکھ رہے ہیں۔ کس کا قصور ہے؟ یہ پڑھے لکھے سکالر، جینون سکالر، وہ سکالر جو قرآن اور حدیث کا صحیح فہم رکھنے والے ہوں، تاریخ کا علم رکھنے والے، انہیں آگے آنا چاہیے تاکہ حقیقت کا پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ جھوٹی موٹی اوپر سے وہ بہرحال امام علی مقام جب پہنچے نا مکہ المکرمہ میں، اور وہیں آپ نے حرم شریف میں آ کر دعا مانگی، تو اہل کوفہ کے جو خطوط اور وفود تھے وہ آنا شروع ہو گئے۔ کوفی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شیعوں، یہ یاد رکھیں شیعہ کوئی مذہب کو مسلک کچھ بھی نہیں ہے۔ شیعان علی جو کہلاتے ہیں اس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ حضرت علی کے چاہنے والے، حضرت امام حسن حسین کے چاہنے والے، ورنہ حقیقت ہے کہ اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت جو ہے یہ شروع سے مشہور ہے کہ سنت پہ عمل کرنے والی، اسے کہتے ہیں اہل سنت۔ شیعہ کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر اہل تشیع کہا جائے گا، تاشاعو عین کے اوپر پیش پڑا جائے گا، تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں طریق الخلفاء میں کہ تشیع کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا، اور تشیعی اس کا مطلب ہوتا ہے تحقیر کرنے والا، نفرت کرنے والا، ان کے مقام کو مٹانے والا۔ تو جب بھی اگر اس نام سے کہنا ہو تو اہل تشیع کہا کرے، تا کے اوپر زبر ہے، شین کے اوپر پیش ہے، ان کے اوپر بھی پیش ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چاہنے والے کہتے تھے، اور وہ جو امام حسن حسین کو کہتے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو وہ کوفہ کے لوگوں نے خط لکھنا شروع کر دیے۔ دارالخلافہ مدینہ طیبہ سے کوفہ میں منتقل ہو گیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور مبارک میں، کیونکہ آپ کو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کر دیا گیا، لہذا آپ کے سب محب جو ہے وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ جب مدینے سے کوفہ منتقل ہوا دارالامارت دارالخلافہ، تو چاہنے والے بھی ساتھ چلے گئے، اس لیے مدینے کے لوگ کوفے میں جا کے بس گئے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے پھر امام علی مقام کی خدمت میں جو ہے وہ خط لکھے اور درخواستیں بھیجیں، اور کہا کہ حضور آپ مہربانی فرمائیں، آپ جو ہے ادھر ہیں۔ وہ خط کا متن سن لیں کہ ان لوگوں نے جو خطوط لکھے، جتنے بھی خطوط تھے ان سب میں ملتا جلتا یہ متن ہے، حوالہ ہے۔ آپ خود خط کے متن سنیں کہ ہم تمام شیعہ سلیمان سرد کے گھر جمع ہوئے ہیں، اور معاویہ کے مرنے کا ذکر کر کے سب نے اللہ کا شکر کیا۔ پھر سلیمان بن سرد نے سب سے کہا کہ معاویہ ہلاک ہو گیا ہے، اور امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں، اور تم لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہو، یعنی تم لوگ ان کے چاہنے والے ہو امام حسن حسین کے، اور ان کے باپ کے چاہنے والے ہو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ پس تم خوب جان لو کہ اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو، یعنی اس صورت میں کہ جب معاویہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور یزید تخت نشین ہے، تو اس صورت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام حسن حسین میں سے وہ کوئی آئے اور خلافت کا نظام چلائے، تو آپ ان کی مدد کرو۔ پس تم خوب جان لو کہ اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو اور ان کے دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو۔ اگر تمہیں اپنی کمزوری اور بزدلی کا اندیشہ ہو تو ان کو دھوکہ نہ دو۔ سب نے کہا نہیں، ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور ان پر اپنی جان نثار کریں گے۔ تو سلیمان نے کہا پھر لکھو۔ تو انہوں نے لکھا۔ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب ہے جلاء العیون، اور اس کا مصنف ہے ملا باقر مجلسی اصفہانی، اس میں یہ حوالہ جات ہیں، آپ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا اگلی قسط میں دیکھتے رہیے علامہ نیاز احمد چشتی یوٹیوب آفیشیل چینل، اور حق کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔